الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام لیے حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یوں تو درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ملتی ہیں، انہی میں سے ایک فضیلت آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ وہ نور اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کر جائے۔ سبحان اللہ، عمل کتنا مختصر ہے، کتنا تھوڑا ہے، اور اجر کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آج کے بابرکت اور مبارک لمحات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں، ترتیل قرآن بھی سکھاتے ہیں، ایک خوبصورت سی حکایت واقعہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہمیں بری بات سے منع بھی کرتے ہیں، اور ایک اچھی عادت کی طرف، ایک اچھے گول کی طرف اپنی زندگی کو ڈالنے کے لیے ہم ایک سیگمنٹ کیا کرتے ہیں ایک اچھی عادت کے نام سے۔ بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، ہم پچھلا سبق مدنی چینل کے کچھ ناظرین نے ہمیں کالز کے ذریعے سنایا ہے، سب سے پہلے اسے شامل کرتے ہیں، پھر آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مجھے چند کال دے دیجئے۔ میرا نام نور الایمان ہے، میں گوجا شہر سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کو آج سبق سناؤں گی۔ نزلہ، خلقہ، صدقہ، یدکہ، بلغہ، طبع۔ نور الایمان نے ہمیں کال کیا ہے اور سبق سنایا ہے۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ ادائیگی بھی تقریباً درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ، کوشش کرتے رہیں، ہمیں کالز کے ذریعے اپنا سبق سناتے رہیں، تاکہ اگر کہیں کمزوری ہے، کہیں اگر کچھ اور خامی باقی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ قاری صاحب کے ذریعے ہماری تربیت ہو جائے گی۔ مزید کال لیں گے۔ میرا نام معدد فاطمہ تاجیہ ہے، میں لالا موسیٰ سے بات کر رہی ہوں۔ نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازلہ، ہا ہا زبر ہا، لام زبر لا، حلا، قاف زبر کو، حلق۔ چلے، لالا موسیٰ سے کال کر کے آپ نے سبق سنایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکت نصیب فرمائے۔ قاری صاحب جی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے۔ ہجے کا جو طریقہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور سلو کر لیں۔ جیسے آپ نے پڑھا نا، خا زبر خا، لام زبر لا، تو یہ جو ہے نا اسپیڈ ہو گئی نا۔ حروف کی ادائیگی درست ادا ہو، حرکت کی ادائیگی درست ادا ہو، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بالکل سلو پڑھنا ہے۔ خا زبر خا، پھر لام زبر لا، قالا، قاف زبر قا، قلق، اس انداز سے۔ جی ماشاءاللہ، مزید کال دیں گے۔ قاری صاحب قرآن مجید پڑھاتے ہیں نا، تو پڑھانے کے بعد جو سبق ہے نا وہ اسکرین پہ آنا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو ہم مدنی چینل دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے کال کر کے ہمیں بتایا کہ آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مزید اس پروگرام کے ذریعے بھی فائدہ لینے کی کوشش اور سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ آپ کی اسکرین پر یہ سبق نظر آئے، لیکن شاید کبھی کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر نہ دکھا پائیں، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے پاس قاعدہ رکھیں اور اس کو دیکھ کر آپ سبق سیکھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید کال دیں گے۔ مصباح الحق میرا نام ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، دو زبطن، تا، دو زیتن، تا، دو پیشتن، تن، تن، تن۔ چلے، مصباح الحق بھائی نے لاہور سے کال کی ہے۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟
جی یہ ہمارا پچھلی تختی والا سبق انہوں نے سنایا ہے ماشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے, مزید کوشش جاری آمین رکھیں. آمین. جی بڑھیں گے آج کے سبق کی طرف. قاری صاحب آج کا سبق آپ ہمیں تختی نمبر 6 میں. آئیے پیارے مدنی منوں, پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. سبق نمبر 6 کھول لیجئے اور لائن نمبر 2. صحیح ہے, پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوسری لائن کا پہلا کلمہ ہے جعل. آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں. جیم زبر ج, جيم زبر ج, عین زبر ع, عين زبر ع, جع جع, لام زبر ل, لام زبر ل, جعل. جعل. آگے ہے فا زبر فا, فا زبر فا, عین زبر ع, عين زبر ع, فا. فع, لام زبر ل, لام زبر ل, فعل. فعل. آگے ہے نون زبر ن, نون زبر ن, و زبر و. و زبر و, کیا ہو گیا؟ نغو. ماشاءاللہ. را زبر را, را زبر را, کیا بن گیا؟ نظر. ماشاءاللہ. لیکن وا کو پر کرنا ہے. صحیح ہے. نظر. نظر. آگے پڑھتے ہیں. ذال زبر ذ, ذال زبر ذ, کاف زبر کا, کاف زبر کا, کیا بن گیا؟ ذکا. جی ہاں. آگے ہے را زبر را, را زبر را, ذکر. ذکر. یہاں را کو پر پڑھیں گے, ذال اور کاف کو باریک پڑھیں گے. اگلا کلمہ ہے کاف زبر کا, کاف زبر کا, سین زبر سا, سین زبر سا, کیا بن گیا؟ کسا. جی ہاں. با زبر با, با زبر با, کیا بن گیا؟ کسبا. جی ہاں ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. حمزہ زیر ای, حمزہ زیر ای, با زیر بی, با زیر بی, ای بی. ای بی. لام زیر لی, لام زیر لی, کیا بن گیا؟ ای بی لی. آئیے اب اس پوری لائن کو رواں سے پڑھتے ہیں. جعل جعل, فعل فعل, نظر نظر, ذکر ذکر, کسب کسب, ایبلی. ای بی لی. الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 6 کی دوسری لائن ہجے اور رواں سے پڑھی ہے. امید ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. مزید آپ کوشش جاری رکھیں اور ہمیں بھی کال کے ذریعے بتائیں کہ آپ نے سبق کی کس طرح مشق کی ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں آج کا سبق پڑھایا. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو تختی ہے, تختی نمبر 6, یہ وہ تختی ہے کہ جو ہمیں قرآن کی پریکٹس سکھاتی ہے. قرآن میں ملے ہوئے الفاظ ہیں, وہاں تو ہم ہجے نہیں کریں گے, روانی کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس روانی کو اختیار کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے قاعدے کی اس چھٹی تختی کی. آپ بھرپور مشق کریں. آپ کی جب عادت ہو جائے گی, جڑ کر ملا کر الفاظ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی, تو انشاءاللہ یہ ہمیں قرآن میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہم ترتیل قرآن کی طرف. قاری صاحب آج کا سبق آپ ہمیں کیا آگے بڑھائیں گے؟ جی آج ہماری سورۃ الرحمن ہے اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14, 15 اور 16 ان آیات کریمہ کی ہم تلاوت سیکھیں گے. سورہ رحمان کی انشاءاللہ آیت نمبر 14, 15 اور 16 قاری صاحب ہمیں سکھائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین غور سے آپ نے سننا ہے, غور سے اسے یاد کرنا ہے. جی آئیے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 کی جانب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تعوذ اور تسمیہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار. اس آیت کریمہ میں خلق الخا اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، من صلصال نون پر غنہ کریں گے، دونوں صاد کو موٹا پڑھیں گے، کالفخار اس میں خا کو پر پڑھیں گے اور آخر میں را وف میں پر پڑی جائے گی. آئیے ایک بار پھر اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں. خلق الانسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار. جی اگلی آیت ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ وخلق الجان من مارج من نار. پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت اس میں بے شمار قواعد ہوتے ہیں، اور ان تمام آیات میں جو حروف کی ادائیگی ہوتی ہے یہ سب کے سب یعنی تمام حروف اور تمام قواعد اگر ان کی درست ادائیگی کی جائے تو انشاءاللہ یہ آیت بہت خوبصورت ہم سے تلاوت ہو سکے گی، ہر حرف کی ادائیگی اور ہر قواعد کی ادائیگی. آپ دیکھیے وَخَلَقَ الْجَانَ یہاں پر مد بھی ہے اور غنہ بھی ہے، دونوں ادا کرنے ہیں. مِن مَارِجٍ یہاں پر بھی گنہ ہے، رجم میں بھی گنہ ہے، اور من نار یہاں پر بھی گنہ ہے، اور نار کے آخر میں را کو پورا ادا کرنا ہے. آئیے ایک بار پھر اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ وخلق الجان من مارج من نار. اور ہمارے سبق کی آخری آیت کریمہ سورۃ الرحمن کی خوبصورت آیات اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ. محمد غیاث رضا سورۃ الرحمن کی اس آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ کی تلاوت کیجئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی مدنی رضا آپ بھی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ. آخر میں
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا، سنا، سیکھا. قاری صاحب نے ہمیں سورہ رحمان کی چند آیتوں کی تلاوت سکھائی. اللہ کریم ہمیں سورہ رحمان کی برکتیں نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت یہ وہ کتاب ہے جس کے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کوشش کریں آج کے دن خصوصی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک کہانی کے سیگمنٹ میں ہم نے جو واقعہ سننا ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بغداد کا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو بڑا مالدار اور صاحب ثروت تھا. اللہ نے اسے بہت وسیع کاروبار دیا تھا. اس کے کاروبار کی وسعت یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں سمندر اور خشکی میں اس کے تجارت کے قافلے رواں دواں رہتے تھے. یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کیا کرتا تھا، آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو. لیکن اتفاق سے گردش کے دن آئے اور اس کا کاروبار کولیپس ہونا شروع ہو گیا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ پائی کا محتاج ہو گیا، اور اس نے چند لوگوں سے قرضہ لیا. اپنے ایک دوست سے اس نے قرضہ لیا، اور وہ قرضہ تھا 500 دینار. جس مدت کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا، جب وہ مدت پوری ہو گئی تو جس نے قرض دیا تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ جناب مجھے میرا قرض واپس لوٹا دیا جائے. اس شخص نے کہا کہ ابھی تو فی الحال میرے پاس کوئی صورت بنی نہیں ہے، مجھے کچھ اور مہلت دے دو، چند عرصے کے بعد میں کوشش کروں گا تمہارا قرض واپس لوٹا دوں. وہ مدت بھی ختم ہو گئی. ایک بار پھر قرض دینے والا آیا اور کہنے لگا کہ جناب مجھے میری رقم واپس کرو، مجھے اب خود اپنے پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن اس کاروباری شخص کے پاس اب بھی کوئی انتظام نہ ہوا تھا. جس نے قرض دیا تھا وہ غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھے اب میرا قرض نہیں دیا تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں کل عدالت لے جاؤں گا. جب اس نے تھوڑا سا آواز کو بلند کیا اور شاؤٹنگ والے لہجے میں بات کی تو جس نے قرض لیا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھ پر رحم کرو، اور بھی کئی سارے لوگوں کے پیسے میں نے دینے ہیں، میری نیت سچی ہے، میں نے تمہارا پیسہ نہیں کھانا، میں نے تمہارا پیسہ واپس لوٹانا ہے، لیکن اس وقت حالات کا مارا ہوں، مہربانی کرو کم از کم گھر کے باہر شور نہ کرو. وہ شخص چلا گیا اور صبح اس پر کیس دائر کر دیا. قاضی کی عدالت میں اسے بلایا گیا. قاضی صاحب نے اس سے پوچھا ہاں جناب بتاؤ کہ تم نے اس سے قرض لیا ہے. جو مقروض کاروباری شخص تھا کہنے لگا کہ ہاں میں نے اس سے قرض لیا ہے. تو کہا کہ پھر لوٹا دو. تو وہ قاضی کو کہنے لگا کہ جناب اس وقت میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، نہ کوئی ایسا انتظام ہے کہ میں اس کا قرض واپس لوٹا سکوں. قاضی صاحب نے کہا کہ پھر کب تک تم اس کا قرض لوٹا سکو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں مدت تو نہیں بتا سکتا، لیکن البتہ میں اس کا قرض ضرور واپس لوٹا دوں گا. قاضی صاحب نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، تمہیں کوئی گارنٹر دینا ہوگا، کوئی ضمانت بھی دینی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ برے وقت میں تو سایہ بھی اپنا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اسے کوئی گارنٹر نہ ملا. قاضی صاحب نے کہا کہ گارنٹر تو دینا پڑے گا ورنہ میں اٹھا کر تمہیں جیل بھیج دوں گا. جب اس نے یہ الفاظ سنے کہ میں تمہیں جیل بھیج دوں گا تو قاضی صاحب سے کہنے لگا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو. آج کی رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ گزار لوں، اور کل آ کر میں تمہارے پاس خود اپنی کسٹڈی پیش کر دوں گا. پھر چاہے کہ تم مجھے جیل بھیجو، اور اگر اللہ نے کوئی سبیل بنا دی تو ٹھیک، ورنہ اگر میری قبر یہیں بنتی ہو تو بن جائے. یہ سن کر جس نے قرض دیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے تو آج کی رات کے لیے بھی کوئی ضمانتی چاہیے.
اللہ اکبر. خالد بھائی اب جب اس شخص نے یہ الفاظ سنے تو وہ کہنے لگا کہ میں آج کی رات کی ضمانت تیرے اور میرے آقا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, ان کی ضمانت دیتا ہوں. آج کی رات کی مجھے مہلت دے دو, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آج کی آخری رات بسر کر دوں. جب قرض دینے والے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, آج کی رات کی میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, لیکن کل صبح تم نے یا تو میرا قرض دینا ہے یا پھر تم نے جیل جانا ہے. فیصلہ ہو گیا. وہ بڑے دکھ کے ساتھ افسردہ چہرے کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹا. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا بیوی نے دیکھا کہ مرجھایا ہوا چہرہ ہے, پریشان حال ہے. پوچھا کہ اے میرے سر کے تاج کیا ماجرا ہے, کیوں اتنا پریشان ہو؟ اس نے عدالت کا سارا واقعہ کہہ سنایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آج کی رات کی مہلت لے کر آیا ہوں اور آج کی رات کے لیے جو ضمانتی دے کر آیا ہوں وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت دے کر آیا ہوں. بیوی نہایت سمجھدار تھی, خوش بخت تھی. کہنے لگی کہ پھر جس کی ضمانت دے کر آئے ہو وہی کچھ انتظام کریں گے, پریشان نہ ہو. کیا بات. اب ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے یہ سن رکھا ہو کہ جب کبھی دنیا میں مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, تکلیف آ جائے, بیماری آ جائے تو درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دو. خالد بھائی جی اس کاروباری شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا واہ واہ اور وہ درود پاک کی کثرت میں لگ گیا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھتے 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 کب آنکھ لگی اسے علم نہ ہوا, ہائے ہائے. اور جب اس کی آنکھیں بند ہوئی تو سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی, دلوں کی آنکھیں کھل گئی سبحان اور اسے اللہ. سبحان رات اللہ. خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. کیا بات. سبحان نبی اللہ. پاک علیہ سبحان الصلوۃ اللہ. والسلام نے بشارت سنائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہے, کیوں فکر مند ہے؟ صبح صبح بادشاہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جانا اور اسے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے لیے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرا 500 دینار کا قرض تم ادا کرو. اور سنو, اگر وزیر تم سے کوئی گارنٹی مانگے تو اس وزیر سے کہہ دینا کہ تم ایک عمل کیا کرتے ہو جو یا تو تمہیں پتا ہے یا تمہارے رب کو پتا ہے, اور رب کے بتائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ تم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو, لیکن کل رات تمہیں ایک وسوسہ لاحق ہو گیا تھا, ایک پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ پریشان تھے کہ نہ جانے یہ 1000 کا عدد پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اسے خوشخبری یہ سنا دینا کہ تمہارا کل رات کا عدد 1000 کا پورا ہو گیا تھا. یہ فرما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے. اب اس مکروز کی آنکھ کھل گئی. جب یہ اٹھا تو بڑا خوش, مسرت سے پھولا نہ سمائے. صبح نماز فجر ادا کی اور فجر ادا کرنے کے بعد فوراً سے دوڑتا دوڑتا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچ گیا. وزیر صاحب دروازے پر اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے اور سواری میں بیٹھنے کے لیے بس وہ بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے اپنا پیغام پہنچایا اور عرض کی کہ وزیر صاحب سے کہہ دو کہ تمہارے نام کوئی پیغام لے کر آیا ہے. وزیر صاحب نے پوچھا کہ اس سے پوچھو کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو. تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. جب وزیر نے یہ بات سنی, خالد بھائی وزیر نے بڑے ادب کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ انہیں اپنے گھر میں بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے, کیا پیغام لے کر آئے ہو, میرے آقا نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. کیا بات, کیا بات. اللہ اکبر. اس نے اپنا خواب سنایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم بھی سنا دیا کہ آقا نے تمہارے نام یہ حکم بھیجا ہے کہ تم میرا قرض ادا کر دو. وزیر نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میرے آقا کا واقعی تم پیغام لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں میرے آقا نے ایسا ہی نہیں بھیجا, گارنٹی کے ساتھ بھیجا ہے, اور گارنٹی یہ ہے کہ تم روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 بار درود پاک پڑھتے ہو, لیکن کل رات تمہیں ایک وسوسہ لاحق ہو گیا تھا کہ 1000 کی تعداد پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سنو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تمہارا 1000 کا عدد پورا ہو گیا تھا. یہ سننا تھا کہ علی بن عیسیٰ وزیر نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا, اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ تم بیٹھو. گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر سے
दीनार से भरी हुई थैलियां लेकर आए। 500 दीनार दिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। दूसरे 500 दीनार दिए कि ये अपने घर वालों के लिए कोई सौदा सरफ लेकर चले जाना। तीसरे 500 दीनार दिए कि ये बच्चों के लिए कोई चीज लेकर चले जाना। चौथे 500 दीनार दिए कि इससे तुम कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देना। कुल 2000 दीनार देकर अली बिन ईसा वजीर ने उन्हें रुखसत किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो मेरे पास आ जाना और अब तुम्हें कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं। वो शख्स खुशी खुशी अपने घर गया, 500 दीनार उसमें से अलग किए और अदालत में बढ़ गया। जब अदालत में पहुंचा तो क्या देखता है कि यहां का माजरा भी अलग है। काजी साहब अदालत के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो शख्स अदालत में पहुंचा, उसका इस्तकबाल किया गया, कार्रवाई शुरू की गई और काजी साहब अपने चैम्बर में जाकर दीनार से भरी हुई 2 थैलियां लाए। कहा, रात मेरे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और हुक्म इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूं और साथ ही तुम्हें इतनी ही रकम और ज्यादा दे दूं। तो ये पकड़ो, मेरे आका ने जो हुक्म इरशाद फरमाया है, ये 1000 दीनार मेरी तरफ से। वाह, अल्लाह अकबर। जब जिसने कर्ज दिया था ये सारा माजरा देखा तो उसने कहा कि रात आका मेरे भी ख्वाब में तशरीफ लाए थे, अल्लाह अकबर, और मुझे भी कुछ ऐसा ही हुक्म दिया है। तो ये सुनो, मैंने तुम्हें अपना कर्ज माफ कर दिया और साथ ही साथ ये 500 दीनार और रख लो, इससे अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर लेना। वाह वाह, अल्लाह अकबर। वो शायर कहता है ना कि दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। ए मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आज हम पर भी कोई आफत आई है, कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है, कारोबार कोलैप्स हो गया है, कारोबार खत्म हो गया है, आज अगर हमारे साथ भी कोई बीमारी का मामला हो गया है, खुदारा दुरूद पाक को थाम लो, दुरूद पाक को थाम कर नबी पाक की बारगाह में अर्ज करो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूर हमारी मदद फरमाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए आज की शाम गुजारिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारी बहुत सारी परेशानियां अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से दूर कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। खालिद भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। खालिद भाई आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है बेटा बुरी बात। हाय ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया। खालिद भाई, आज आप हमारे बच्चों के लिए क्या नसीहत लेकर आए हैं, किस बुरी बात से मना फरमाएंगे? बाज़ आदतें ऐसी होती हैं जो हम यूं समझें कि बच्चों के लिए खास बात करनी है तो बचपने में ही, नादानी में ही उनको अपना लेते हैं। देख रहे होते हैं कि कोई हमें तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई हमें इस तरह की मुसीबत हमारे गले बांधना चाहता है, तो हम फिर उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने बचाव के साथ साथ एक गलती का इर्तिकाब करते हैं, एक गलती में पड़ जाते हैं। वो गलती है चुगलखोरी। शिकायतें लगाते हैं और बच्चे तो वो शिकायतें लगा देते हैं जो होती भी नहीं है। वो बस अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि अपने किए का भी इल्जाम अगर मैं किसी और के सर ही रख दूं तो मेरी तो जान बच जाएगी। अगर कोई बड़ा है घर से कि ये गलत है। अब देखिए यूसुफ भाई, यहाँ मैं 2 बातें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो ये होता है कि गलती आपने की और वो वाकई गलत थी, लेकिन उसमें यह था कि किसी शरई बात की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पर अपने आस्तीन से बात बच्चों की आदत होती है मुंह साफ करने की। अब ये गलत काम तो है, मतलब अखलाकी तौर पे इसको सही नहीं तस्लीम किया जाएगा, अच्छा नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर किसी ने मुंह आस्तीन से साफ कर दिया तो गुनाहगार तो बहरहाल वो नहीं होगा। लेकिन बाज बातें वो होती हैं जो नापसंदीदा होती हैं और उनको अल्लाह ताला भी नापसंद करता है और बंदे भी उसको नापसंद करते हैं। यानी वो काम अगर हम करें तो लोगों के दिल से भी हमारी इज्जत निकल जाती है। अगर हमने किसी की झूठी शिकायत अपने बड़े से लगाई और हो सकता है कि उस झूठी शिकायत लगाने पर बड़ा
جو ہے وہ تھوڑی سی تحقیق کرے, تھوڑی چھان بین کرے, بعد میں اس کو پتہ چل جائے کہ غلطی ہماری ہی ہے, پھر کیا ہوگا کہ ہم اس بڑے کی نظر سے بھی گر جائیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے پر الزام رکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی نافرمانی ہوگی. اگر ہم اس کو یہی سمجھ کے بچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمارا شوق, ہماری محبت جنت کی طرف ہے, تو ہمیں کام بھی وہ کرنے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو, حضور کا کلمہ پڑھنے والے کو انداز وہ اختیار کرنا چاہیے جو اس کو لوگوں کے نزدیک بھی معزز کر دے, عزت دار کر دے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی عزت بنائے. بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے ہماری تربیت فرمائی, اور یوں کہا جائے کہ بہت خطرناک برائی جو ہمیں جنت سے روک دے گی, اس برائی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. بہت بہت شکریہ خالد بھائی, اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف, اور آخری سیگمنٹ ہے ہماری ایک اچھی عادت. پڑھنے کا پڑھانے کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, ایک اچھی عادت سیگمنٹ میں ہم روزانہ ایک ٹاسک دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور ٹاسک کے ذریعے ہماری تربیت ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹاسک کے ذریعے ہماری فیملیز کو اس بات پر راغب کیا جائے کہ ہم ایک بری عادت چھوڑ کر اچھی عادت کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں. کل کا جو ہمارا ٹاسک تھا وہ تھا معافی کی عادت اپنائیں. بہت ساری فیملیز نے, بہت سارے خاندان نے ہماری اس ٹاسک پر عمل کیا اور ہمیں اپنے بچوں کی تصویریں بنا کر بھیجی ہیں. خالد بھائی, ان تصویروں کو بھی ہم آن ایئر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی آپ سے کچھ مدنی پھول چاہوں گا. پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی ماشاءاللہ, یہ وہ مدنی منی ہے کہ جن کے خاندان نے ہمارے ساتھ ہمارے ٹاسک میں شامل ہوئے اور بچوں کی تصویر بنا کر بھیجی. جی ماشاءاللہ. ہم چلیں جناب, اس سے پچھلا ہمارا تھا مسکرانے کا, تو کچھ مسکرانے والی بھی پکچرز ہم نے شامل کر لی ہیں. چلیں جی, ہم مسکراتے رہیں گے, ہم مسکرانے کی عادت بنا رہے ہیں. چلیں جی, معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. جی جناب, بالکل معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. ماشاءاللہ. جی چلیں جی, دیکھیں ماشاءاللہ بچے کوشش کر رہے ہیں, فیملیز کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارے اس ٹاسک میں ہمارے ساتھ رہیں. معافی کی عادت کو اپنائیں, معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. اپنے اپنے پیغامات ہمیں بھیجیں ہیں ماشاءاللہ. معافی کی عادت بنائیں ماشاءاللہ. چلیں جی, چھوٹے سے بچے نے بھی ہمیں میسج دیا ہے کہ معافی کی عادت اپنائیں. اللہ ہمیں معافی کی عادت اپنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہمارے ٹاسک میں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں, اور آج کا ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہے سچ بولنے کی عادت اپنائیں. خالد بھائی, چند مدنی پھول اس پر آپ سے چاہوں گا کہ سچ اگر ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جی ہاں, صادق و امین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو, حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ذرا غور کر لینا چاہیے کہ ہم جو بات کرتے ہیں, آج اتنا فریکوینٹلی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ گویا اسے برائی نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ یہ بہت بڑی برائی ہے. اور یوں کہا جائے کہ اس گناہ سے, یہ کبیرہ گناہ بھی کہا گیا, اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ ڈوٹ لگ جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے. جی خالد بھائی, کچھ فرمائیں گے؟ بالکل جی, میں عرض کروں گا کہ اصل میں سچ کے ساتھ ایک لفظ ملا کر بولا جاتا ہے اس کے مقابلے کے طور پر, ایک یعنی ضد ہے اس کی, جھوٹ. بندہ سچ بولے گا تو خود بخود وہ جھوٹ سے بچ رہا ہوگا, اور اگر جھوٹ کو اپنائے گا تو وہ سچ سے دور چلا جائے گا. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الصدق ینجی, سچ جو ہے وہ انسان کو نجات دلاتا ہے. والکذب یہلک, اور جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے, اس کی عقل کو بھی برباد کرتا ہے, اس کے شعور کو بھی برباد کرتا ہے, اس کی اپنی شخصیت کو بھی برباد کرتا ہے,
اور ایک بالکل بربادی ایسا کی ہی ہے۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ بندہ جھوٹ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی مول لے اور اللہ ہمیں بچائے محفوظ رکھے اور بندہ کہیں آمین۔ خدا نخواستہ جھوٹ بول کر جہنم میں گر جائے۔ نبی اللہ محترم پاک شفیع ہمیں امم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنائیں، سچ اپنائیں، برکت بھی پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو سکون اور راحت بھی نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ خالد بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری کیسی تربیت فرمائی ہے۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے خالد بھائی کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو جھوٹ موٹ بہلانے کے لیے کوئی بات کیا کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا، کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے آواز دی اور کہا کہ یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سماعت فرمایا، سنا، تو آپ نے استفسار فرمایا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو یہاں پر ہمارے پیرنٹس کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ خدارا ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت آج چونکہ کچھ شارٹ تھا اس لیے ہم نے جلدی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران پروگرام اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا